آج جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جمعے کا دن میسر ہوا ہے۔ جمعے کے دن کو ہفتے کے عید کا دن کہا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ قیامت جب آئے گی تو جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس تصور سے کہ آج جمعے کا دن ہے، کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے، ساری مخلوق تھر تھر کانپتی ہے قیامت کے ڈر سے۔ کانپتا نہیں ہے تو یہ انسان نہیں کانپتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آتے بھی ہیں جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنت ندارت۔ اتنی جلدی ہے میرے بھائی، اس جلدی کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ بہرحال مختصر وقت ہے، اس لیے مختصر بات کرنی ہے۔ بات تو دراصل وہ ہے کہ کہیں جاؤ دل میں اتر جائے۔ میرے بھائی، آج تقریر اور تحریر ہر آدمی کی رسائی وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ جو آدمی نہیں بھی پڑھا لکھا ہے وہ بھی بڑے سے بڑے مولانا کی تقریر اپنی موبائل کی اسکرین پر سن لیتا ہے، نہیں جی، فتویٰ اپنے سے پوچھ لیتا ہے، تلاوت قرآن سیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تفسیر سن لیتا ہے۔ آج علم کی فراوانی ہے اور علماء کی بھی فراوانی ہے، حفاظ کی بھی فراوانی ہے، اور دین کے سیکھنے کے جتنے مواقع اس وقت میسر ہیں ماضی میں کبھی نہیں تھا۔ بعد میں کیا ہوگا اللہ جانے۔ 3 چیزیں ہیں میرے پاس اس وقت، مسلمانوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ مکتب ہے، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اور یہ چلتا پھرتا مدرسہ جسے دعوت و تبلیغ کی لائن کرتے ہیں۔ بچوں کو مکتب میں داخل کیجیے، مدرسوں میں داخل کیجیے۔ مدارس ہمارے پاس اتنے ہیں کہ بعض مدرسوں میں ان کے پاس جتنی آمدنی ہے بچوں کے رکھنے کی، اس سے کم ہی بچے پہنچتے ہیں، مطلوب بچے نہیں پہنچتے۔ لوگ دوسری جگہ سے ڈھونڈ کے لے کے جاتے ہیں۔ آج اتنے حفاظ کرام ہیں کہ رمضان المبارک میں انہیں مساجد نہیں ملتی تراویح سنانے کے لیے۔ آج ہر 1 کلومیٹر پر علماء کرام ہیں، یا کم سے کم 10 عالم کسی گاؤں میں ضرور ہیں، 10 حفاظ ضرور ہیں۔ آپ ان سے کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر جماعتوں کی چلت پھرت ہے، ایک آئی دوسری گئی۔ میرے بھائی، جو 70 سال کے، 80 سال کے ہو گئے، 50 سال کے اوپر ہو گئے، انہیں مبادیات دین سے بھی واقفیت نہیں ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے۔ جب ہم لوگ مذاکرے میں بیٹھتے ہیں تب غسل میں کیا فرض ہو، کوئی کہتا ہے 5 فرض، کوئی کہتا ہے 4 فرض ہیں، وضو میں کئی فرض، اب وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ نواقض وضو کتنے ہیں، اور غسل کن کن وجہوں سے آدمی پر واجب ہوتا ہے، نہانا واجب ہوتا ہے، یہ سب تو ضروری مسائل ہیں نا، ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ندارہ ہے۔ اب بتائیے، جو 50-60 سال کا ہو گیا اسے غسل کا فرائض یاد نہیں، جب وہ نہاتا ہوگا تو ناک میں پانی تو کم میں ڈالتا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو بتاؤ بھائی وہ پاک ہوا؟ 50 سال سے ناپاکی کی حالت میں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک آدمی ہے، ایک مرتبہ وضو کر لیا، ہمارے ساتھ ایک آدمی 1 ڈیڑھ سال میں تشکیل کیا ایک آدمی کو،
बेचारा लगभग 70 साल का बूढ़ा जरूर होगा, पहले चिल्ला लगाया था, फिर कई साल नहीं भूल गया। तो हमने उनसे हाँ, तो वो जा करके पहले मरतबा वजू किया, नमाज नमाज पढ़ी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फिर वो इस्तिंजा चला गया। अब फिर आके कहे वजू कर लिया, वजू किया भाई? कहा पहले तो वजू किया था। अरे पहले तो वजू किया था, यानी वो समझता है कि एक ही वजू काफी है, बीच में जितना इस्तिंजा करो जो करो। ये हालत है मेरे भाई, सोचने की बात है। ये हालत है उस वक्त, इस वक्त मुसलमानों की, जबकि हमारे पास दीन सीखने के इतने मौके मुयसर। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या जी? तब ये हालत है मेरे भाई। बातें तो मेरे पास बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल ये है कि क्या उनको वैसे ही मरने दे दिया जाए? क्या जी? बगैर कलमे के मरने दिया जाए? नापाकी के हालत में ही मरने के दे दिया जाए? जिसे कैंसर की बीमारी हो गई हो, क्या यूं ही तड़प तड़प के मरने दिया जाए, उसका इलाज नहीं किया जाए? क्या भाई ये अक्लमंदी होगी क्या? इसकी पकड़ सबकी होगी, याद रखिए। इसकी पकड़ समाज में सबसे पहले उस आदमी की होगी जो दीन जानता है। अगर मोहल्ले में कोई आदमी तड़पता हुआ मर जाए दर्द से और वहां एक डॉक्टर हो, तो बताओ भाई पहले डॉक्टर की पकड़ होगी कि पहले घर वाले की पकड़ होगी? और डॉक्टर जान भी रहा है, डॉक्टर की पकड़ होगी ना जी। अकल तो यही कहती है ना, हैं? तो जो दीन जानता है उसकी पकड़ होगी। अगर वो बगैर कलमे के मर गया, नापाकी की हालत में, जो दीन जानता है उसी की पकड़ होगी। मेरे भाई यही एहसास हुआ आज से पहले 100 साल पहले मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, जिसने ये चलता फिरता मदरसा कायम कर दिया। और सुन्नत, इल्म की सुन्नत क्या है? इल्म की सुन्नत ये है सीना बसीना, यानी हम जितना जानते हैं, बीच में किताब का वास्ता नहीं, बस हम आपको बता दिया फिर आपसे सुन रहे हैं, आपको बता दिया फिर आपको सुन रहे हैं। ये इल्म की असल सुन्नत है। साहबा उस जमाने में किताब कहाँ थी? अरे सबके पास थोड़ी कुरान था। लेकिन मदीने की तमाम आबादियों ने, औरतों ने और मर्दों ने कुरान कैसे सीख लिया? उसमें बाद हुफ़ाज़ किराम भी थे। कैसे? हजरत अबू हुरैरा इतने बड़े मुहद्दिस हो गए, कोई किताब है, कोई रिवायत मिलती है? कोई रिवायत नहीं मिलती है। हजरत आयशा से 278 अहादीस मरवी हैं, कोई किताब नहीं था, क्योंकि किताब की जरूरत ही नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ही उम्मी थे, इन्हें आप किताब देखकर पढ़ना नहीं जानते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, क्या कोई वही थी कि सीना बसीना से चिमटा, सीना बसीना? ये इस इल्म की असल सुन्नत है, याद रखिए। बाद में जब किताबें आ गई, छापा खाना हो गया, तो लोग किताबों से देख के पढ़ाने लगे। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं एक जगह, इसी को लोगों ने मकसूद असली समझ लिया कि चलो इसी में पले पले बढ़े रहो, समझ रहे ना? तो इसी को असली समझ लिया और उसी में लग गए। ये सीना बसीना इल्म जो सिखाने की सुन्नत थी, ये उम्मत से मतरूक हो गई। नतीजा ये हुआ कि इल्म जो है चंद जगहों में महसूर होकर रह गया। मस्जिद में महसूर होकर रह गया, मदरसों में महसूर होकर रह गया, खानकाहों में महसूर रह गया। उनको इल्म मिला जो अपनी तलब और तड़प के साथ वहां गए, दाखिला लिया हैं, खानकाहों में गए, मदरसों में गए, मकातिब में गए। लेकिन जिन लोगों के पास तलब नहीं थी, तड़प नहीं थी, वो खाने कमाने में लगे रहे थे,
وہ ایسے اس کی زندگی گزرتی گئی یہاں تک کہ 70 سال کی عمر ہو گئی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو کہ انہوں نے یہ جماعت کی صورت نکالی، جس کو ہم لوگ تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ بے طلبوں کو پکڑ کے چلو چچا، چلو بھائی، چلو بیٹا، ارے کچھ دن گھر چھوڑ چل لی، کچھ سیکھی لیے، ارے خوش آمدید کرتے ہیں جی، فائدہ ان کا ہوگا، خوش آمد ہم کر رہے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، دعوت کا یہ سب سے اہم طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کا۔ بے طلبوں کے پاس جا کر جو دین سے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑ کر کے اپنے حلقے میں لانا اور اسے زبردستی دین کی بات سکھانا، یہاں تک کہ اس کو طلب پیدا ہو جائے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم کو سیکھنا ہی چاہیے، اور وہ نام لکھانے والے بن جائیں۔ اسی لیے ہم لوگ کم سے کم اس جماعت میں کہتے ہیں چلو نہیں کچھ وقت تو 5 منٹ ہی تعلیم میں بیٹھ جاؤ، تاکہ ہو سکتا ہے تعلیم کے نور کی برکت سے تمہارے دل کی دنیا بدل جائے، اور بدل گئی۔ کیا بھائی سمجھ میں آ رہی بات ہے میرے بھائی؟ اس لیے جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے، جس انداز میں ہو رہا ہے، اس کو مبارک سمجھیے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور ہمارے ان ساتھیوں سے بھی خاص کر کے درخواست ہے، یوں تو سارے مسلمانوں سے ہے، خاص کر ان ساتھیوں کا جنہوں نے 4 مہینہ چلہ لگایا ہے، مسجد کے اعمال کو مضبوطی سے پکڑیے، جیسے دانت سے کہتا اس کو نواجز کا لفظ جاتا ہے کہ دانت سے دانت پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، کوئی چیز نہیں کھینچتا، ویسے تب میرے بھائی علم عام ہوگا، سینہ بسینہ علم چلے گا۔ یہ گاؤں کے ہر آدمی کا 4 مہینہ لگ جانا چاہیے، تاکہ کم سے کم، میں نے ابھی وہ باتیں کہی کہ دین کے مبادیات دین، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے وضو سے واجب ہوتا ہے، نواقع وضو کیا ہے، سونا کھانا پینے کی سنت آ جائے، اور کم سے کم اس کو 10 صورتیں زبانی یاد آ جائے، التحیات، درود، دعائے معصورہ، اتنے تو نماز کی ہے، اتنا بھی لوگ بھائی نہیں جانتے ہیں پھر کے۔ کم سے کم آج آپ کے یہاں 35واں مسجد ہے شاید، ہم لوگ 35واں 25واں مسجد تو ضروری ہوگی، گھوم کے دیکھے سارے لوگوں کو ملا کے، یہ حالت ہے امت کا میرے بھائی۔ اس لیے اس کام کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آئیے جو میں نے آیت تلاوت کی، کہا کامیابی کا یہی مدار ہے کہ جب تک یہ 4 کام جب تک امت نہیں کرے گی، تب تک وہ خسارے میں رہے گی۔ قسم کھا کے اللہ کہتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کسی چیز پر اس وقت کھائی جاتی ہے جب اپنی بات کو زور دے کر کہنا ہو۔ اللہ زور دے کے کہہ رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ ایک انسان کے سونے کے محل ہو جائیں، ایک اینٹ چاندی ہو جائے، شداد کی طرح جس نے جنت بنائی تھی، قارون کی طرح دولت ہو جائے، ہر مسلمان، ہر آدمی کو، اللہ کہتا ہے پھر بھی وہ گھاٹے میں۔ ارے اس وقت تو انسان کے کامیابی کا معیار 3 ہی چیز ہے، 4 چیز، دولت، حکومت، عورت، عمارت۔ یہ 4 ہی چیز کے اندر انسان کی زندگی گھوم رہی ہے، 4 ہی چیز کے اندر پوری دنیا اس میں پلی پڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے قسم خدا کی یہ ساری چیزیں میسر ہو جائے، اللہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، مگر جب تک کہ وہ 4 کام اس کے اندر نہیں آ جائے، 4 کام نہ کر لے۔ پہلا کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا،
پہلا کام ہے اپنی ذات سے اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا. اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. ذات میں یکتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی اللہ نہیں ہے، اور اللہ میں جو خوبی ہے دوسرے میں نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. یہ ہر مسلمان پر ایمان لانا ضروری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف اس کا زبانی دعویٰ نہ ہو میں ایمان والا ہوں، بلکہ وہ کر کے دکھائے، نیک کام کرے. نیک کام کیا ہے میرے بھائی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم کرے اس پر عمل کرو، کر کے دکھاؤ، اور جن چیزوں سے منع کرے اسے رک جاؤ. اللہ کے رسول نے عقائد کے لائن سے بھی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو. معاشرت کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، گھر میں معاملات، لوگوں سے لین دین کیسے کیا جاتا ہے، سیاست ملک کیسے چلایا جاتا ہے، اخلاقیات لوگوں کے ساتھ کیسے برتا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اخلاقی تعلیم، یہ ساری چیزیں جو ہے دین کے مغز ہیں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کے دکھایا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو مسلمان کرے، اور اس کی تفصیل فضائل ذکر میں موجود ہے، جہاں ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. دیکھ لیجئے پڑھ کر کے فضائل اعمال میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے وعامل الصالحات میں داخل ہے. تیسری کیا بات ہے کہ ان چیزوں کو، ایمان اور عمل صالح کو اپنے پاس نہیں رکھے، بلکہ جیسا یہ ہے ویسے دوسرے کو بنانے کی کوشش کرے. اگر ایک عالم ہے سماج میں، تو گاؤں کے دوسرے بچوں کو بھی عالم بنانے کی کوشش کرے، اور ایسا طریقہ اختیار کرے کہ انہیں بھی مبادیات دین سے واقف ہو جائے، سارے لوگ واقف ہو جائیں. درجہ بدرجہ عالم ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے، اس سے کم ہے تو اس کی چھوٹی ذمہ داری ہے، اس سے کم ہے تو چھوٹی ذمہ داری ہے، مگر سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سبحان اللہ ہی جانتے ہیں تو اپنے پڑوسی کو حتی الامکان جہاں تک اس کو سبحان اللہ سکھا دیں. لا الہ الا جانتے ہیں تو اس کو سکھا دیں. وتواصوا بالحق، دین کو پھیلائے، حق بات کی وصیت کرے. حق کیا ہے؟ پورا دین حق ہے، پورا قرآن حق ہے، پوری احادیث حق ہے. اور کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. ظاہر ہے ایک آدمی کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو جب کہیں گے چلو بھائی مسجد چلو، پوچھ تو کھری کھوٹی سنائے گا. سیدھے کیا نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کے ایک آدمی چلا میں گیا، وہاں بیچارہ کچھ کھیتی وتی کمی ہوئی، اب اس کو جا کے کہنے کے لیے گئے بھائی چلو نا، تو ہی کھا لو گے. اب وہ کاہے کو مسجد آیا؟ اسی بھی اللہ کے بندے ہیں. تو اس طرح کی جلی کٹی سننی پڑے گی، اس پر صبر کہنا اور سہنا، یہ ہے وتواصوا بالصبر. میرے بھائی تو حاصل یہ ہوا کہ یہ 4 کام امت کے ہر فرد پر اپنی صلاحیتوں کے مطابق یہ ضروری ہے. جب تک امت اس 4 کام کو کرتی رہے گی، اس وقت تک اسی وقت یہ کامیاب ہوگی. کامیاب امت کہلائے گی، کامیاب انسان کہلائے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہے میرے بھائی تو یاد رکھے معاشرہ اور سماج جو ہے غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا، گندگی کا ڈھیر. تفسیر کا موقع نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے اس کا بہت ہی سہل نسخہ بتایا ہے. سہل نسخہ کیا کہ پہلے دین کو سیکھو جا کر کے کیسے کرنا ہے. 4 مہینے لگاؤ اللہ کے راستے میں، اور بار بار لگاؤ، 3 دن لگاؤ،
سال میں چلا لگاؤ. جب کام کو سیکھ کے آؤ گے تو مسجد میں مسجد کے 5 اعمال کو مضبوطی سے کرو. روزانہ مشورہ، تعلیم، ایک تعلیم مسجد کی، ایک تعلیم گھر کی، اور ہفتے کا 2 گشت. یہ سب جب کرتے رہو گے تو انشاءاللہ انسان ہے. اور ملاقات لوگوں سے 2.5 گھنٹے کا نہیں تو کم سے کم 10 منٹ کا جب ہم کہتے رہیں گے تو مسلمان ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ضرور اس کو اثر ہوگا کہ یہ بیچارہ بے غرض ہو کر کے ہم کو مسجد کی دعوت دیتا ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، یہ ہمارے ہی گھر گئے تو ضرور آنے والا بن جائے گا. 1 دن 2 دن جہاں یہ کام ہو رہا ہے میرے بھائی، وہاں مضبوطی سے کام ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور جہاں کے لوگ کر رہے ہیں یہ تو بس مجموع کا بڑھ ہے، کون دھیان دیتا ہے، کون اتنا وقت دیتا ہے میرے بھائی. پھر اس کا سماج اور معاشرہ بھی ویسے ہی ہے. سمجھ بھائی بات کریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا وقت نکلنے کا ہے چلے میں سال میں، وہ تو ضرور نام لکھائیں گے، اور جن کا ارادہ ہے وہ جلدی سے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور جنہوں نے 3 دن کا ارادہ کیا ہے وہ تو ہر حال میں اتوار کو نکلیں اور مسجد کے 5 اعمال کو مضبوطی سے پکڑیں. انشاءاللہ آپ ہمارے اس میں بیٹھیے، کچھ اور باتیں بھی آپ سے ہوں گی تعلیم میں، تاکہ دین ہم کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ دین ہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور بے دینی ناکامی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا